بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو تھوڑا سا معلومات ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ اب تمام یوٹیوب چینلوں پر پاکستان کے تمام جرنلسٹ اور پاکستان کے تمام لوگ اس پر بحث کریں گے، اور تمام جو صحافی ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں اور جو لوگ اس پر بات کریں گے۔ ہم نے آپ لوگوں کو بہت سی پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جو مین مدعے تھے وہ ہے عام فورسوں کے بارے میں، معدنیات وسائل کے بارے میں، اور جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ عدلیہ کے بارے میں۔ تو میں اس پر اتفاق نہیں کرتا کہ عدلیہ میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ جو دیکھیے سپریم کورٹ حکومت کے کنٹرول میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو اس وقت ساتھ دے رہے ہیں حکومت کا، اس سے کوئی ان کو حکومت کو پریشانی میرے خیال میں 1 سال کے اندر جب سے آئینی ترمیم پاس ہوئی اور جب سے آئینی بینچ بنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے خلاف کوئی ایک ایسا فیصلہ دیا ہو جس سے حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہوئی ہو۔ نیچے سے چاہ کر سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹوں سے لے کر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مایوسی ہوئی۔ جو آزاد جج ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، جو سپریم کورٹ میں جج تھے ان کو آؤٹ سائڈ کر دیا، ان کو لائن لگا دیا گیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کر دیا گیا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آئینی عدالت ہے، کیا اس کا آئینی عدالت کا کیا ہوگا۔ کیا آئینی عدالت میں اب 65 سال 70 سال عمر کے جج ہوں گے جو بوڑھے ہوں گے، جو ان کو لگایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو وسیع کر دینے اور سپریم کورٹ میں ایک آئینی عدالت جو بنا دے، اس کے بعد آئینی بینچ بنا دے، اس کے بعد آئینی عدالت بنانے کی کیا ضرورت ہے حکومت کو۔ ویسے بھی پیسے دینے ہیں تو ایسے ججوں کو دے دیں، یہ قوم پر آسان نہ کریں۔ سپریم کورٹ دیکھیے آئینی عدالت بننی چاہیے، میں اس پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ جو بنی ہوئی ان کے جو جج ہیں وہ آئین و قانون اور ہونی چاہیے۔ لیکن آئینی عدالت جو حکومت کے فیصلے جو آئینی بینچ نے حکومت کو اس وقت مایوس تو نہیں کیا، تو میرا خیال ہے یہ آئینی عدالت پر جو کام ہوگا، کیا ججوں کو راضی، کیا یحییٰ فریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا، کیا امین الدین خان کو، یا جمال مندوخیل کو، یا جسٹس محمد علی مظہر خان کو، یا دیگر ججوں کو، جیسے عامر فاروق کو، یا کن ججوں کو لے کر جائے گا۔ آئینی عدالت کا کیا کام ہوگا اور آئینی عدالت کیا کرے گی، اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ اور سب سے بڑا ہے کہ کیا وہ سپریم کورٹ سے بڑی ہوگی، کیا اس پر وکیل تنظیمیں جو ہیں وہ کیا ریئیکٹ کرتی ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ وکیل تنظیموں کو پہلے بھی کسی نے ایکٹیو کیا تھا، اب بھی ایکٹیو ہے۔ کیا یہ شعبہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹینشن کا مہینہ ہے جس پر عمران ریاض اور شہباز گل کہتے ہیں، جو میں نے اس پر پورے ویلاگ بنا چکا ہوں، اور جو آپ کو انشاءاللہ صبح کل بہت سی انفارمیشن ان ویلاگوں میں ملے گی، اور آپ لوگوں کو ان کی تفصیلات سے پہلے بھی ہم نے آگاہ کر دیا، اور کیا ماجرا ہے اور کیا معاملہ ہے وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو تفصیلات سے بتایا ہے۔ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ دور تک ہوں گے۔ کیا پاکستانی قوم اس پر کوئی رد عمل دے گی؟ میرا خیال ہے پاکستان قوم اس پر کوئی رد عمل دی، پاکستانی قوم صحیح وقت کا انتظار کرے گی، اور جو پیپل پارٹی کے رہنماؤں اور دیگر رہنماؤں کے جو بیان آئے گئے، انشاءاللہ کل بہت انتہائی اہم دن ہوگا منگل کا، اور منگل کے روز کی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی وقت اپڈیٹ دیتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کون سی اور شقیں ترمیم میں ہو رہی ہیں اور کون سی ہیں، اس پر ہم نے مکمل اپڈیٹ آپ کو دینی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اور ہر شق کے بارے میں بتائیں گے، جس طرح ہم نے 26 آئینی ترمیم کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دی تھی۔ آپ میرے ویلاگ جا کر سنیں، جو 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں 1 مہینے کے اندر میرے 4-5 ویلاگ بنے ہوئے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، وہ آپ جا کر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ہم نے تو پہلے دے دی، جب 27ویں آئینی ترمیم کیا پاس ہوگی یا نہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن منظر عام پر تو وہ بات آ گئی ہے۔ تو آپ اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ مزید آپ لوگ کیا اس پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اس پر مجھے ہی کامنٹ کریں۔
جیسے کہ ہم نے پاکستان کے جو عدلیہ نظام ہے اس پر بھی بات بتائی کہ نہ عمران خان صاحب کے کیس ہوتے ہیں نہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں کو مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ شکریہ۔